جی السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ جی جناب، ایپیسوڈ 1 کے اندر ہم نے کچھ باتیں کی تھیں اخلاقیات کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے۔ آج اس کا ایپیسوڈ 2 میں نے کہا کچھ وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ سکے اور تمام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے اس سے، اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو جناب نیکسٹ جو میرے ذہن میں پوائنٹ تھا وہ ہے ذاتی سوالات کے اوپر۔ اچھا، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ بڑوں میں زیادہ تر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم پرسنل کویشچنس جو ہیں وہ بہت کرتے ہیں، ذاتی سوالات بہت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کی نوکری کیسی ہے، اور تنخواہ پوچھنا تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس تنخواہ ضرور پوچھیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے آپ کے گھر کا، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، آپ کے گھر میں گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کس طرح سے آپ ٹریولنگ کرتے ہیں یا کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں پرسنل کویشچن جس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا کویشچن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو میرے حساب سے یہ ایتھکس کے خلاف ہے یہ چیز نا، کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کریں۔ تو ہمیں اس سے جو ہے وہ اوائڈ ضرور کرنا چاہیے نا، کہ ہم یہ چیز جو ہے اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد جناب دوسرا یہ ہے کہ ہاں، ایک چیز ہے ٹالرنس، برداشت جو ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، ینگ جنریشن میں بھی اور جو ہم لوگ جیسے جنریشن ہے تمام لوگوں میں، کہ ہم دوسروں سے مذاق تو کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا ہم سے مذاق کرتا ہے تو ہم ٹالریٹ نہیں کر پاتے، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بات کریں، وہ مذاق کریں کہ جو کہ اخلاق سے گرا ہوا نہ ہو، ذاتیات پہ نہ ہو، اور جس سے محظوظ ہوا جا سکے، لوگ اس سے خوش ہوں، یا جس کو ہمارے یہاں پر پنجاب کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جگت بازی۔ تو جگت بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ذاتیات کے اوپر چلی جائے گی، وہ اس سے کسی کو برا لگ رہا ہوگا، تو وہ پھر جگت بازی نہیں ہوگی، وہ پھر طنز کے معنوں میں جا سکتی ہے وہ بات نا۔ تو اس چیز سے بھی ہم کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، تمام لوگوں کو، چاہے نوجوان ہوں چاہے ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں۔ اچھا، ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں اکثر یہ کلچر ہے، آپ دیکھیے گا یہ کلچر ہمارے یہاں ہے کہ مثال طور پر میں اے ٹی ایم جاتا ہوں نا، اگر میں اے ٹی ایم میں گیا اور میں اے ٹی ایم سے باہر نکل رہا ہوں لیکن اس سے پہلے وہاں پہ کوئی صاحب اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو میں اپارٹ فرام دیٹ کہ اگر میں دروازہ کھولوں گا اور اس کے بعد دروازہ میں چھوڑ دوں گا تو وہ ان کے سر پر، ان کے جسم پر، ان کے ہاتھ پر کہیں نہ کہیں لگ جائے۔ ہم دروازہ فوراً جو ہے وہ کھول کے وہ خود باہر نکل جاتے ہیں اور اس شخص کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں دروازے کے، کہ وہ اس کو روک سکتا ہے تو روک لے، اور اگر نہیں روک سکتا تو پھر یا تو وہ پیچھے ہٹ جائے یا وہ چوٹ کھائے۔ دیکھیں، اخلاقیات میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اخلاقیات میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اخلاقی پہلو کو سامنے رکھ کے یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ ہم اخلاقیات کے اندر اس چیز کو لے کر آتے ہیں، یہ مطلب یہ میرا مراد نہیں ہے کہ اخلاقیات میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اخلاقیات کے اندر واقعی اس چیز کا بہت فقدان ہے، ہمارے جیسے معاشرے کے اندر نا بہت زیادہ فقدان ہے اس کا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دروازہ کھول رہے ہیں، گھر کا کھول رہے ہیں، اور سامنے سے کوئی صاحب آ جاتے ہیں، یا اے ٹی ایم میں جا رہے ہیں، یا کسی آپ مال کے اندر جا رہے ہیں، یا کسی شاپ کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کلاس روم کے اندر جا رہے ہیں، آپ آفس کے اندر جا رہے ہیں، اور اگر سامنے سے کوئی اور شخص جو ہے وہ آ گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دروازہ ہولڈ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ جو ہے وہ باہر نکلیں۔ آپ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ دروازہ چھوڑ دیں، میں خود پکڑ لوں گا، اٹس اوکے۔
یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا اخلاق کیا کہتا ہے ہم کو کہ ہم دروازے کو ہولڈ کر کے اس وقت تک رکھیں جب تک وہ باہر نہ نکل جائے، اور باہر نکلنے والا شخص جو ہے وہ تھینک یو ضرور بولے گا۔ میں نے پہلے بھی اپنی پہلی ایپیسوڈ میں بھی میں نے بات کی تھی کہ تھینک یو اس کو بولنا چاہیے اور دوسرے کو اس کا ویلکم کے ذریعے جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے اخلاقیات کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، ہمیں اس کے پہلے دن سے جو ہے ایک روٹین ہم کو یہ بنا لینا چاہیے۔ اچھا جی، دیکھیں مہذب معاشرے کے اندر بڑوں کا بڑا احترام ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں یہ آبزرویشنس کے اندر آئی ہیں کہ بڑوں کا احترام جو ہے وہ بچے ویسے تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اگر میں بس میں کہیں جا رہا ہوں تو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیٹھا ہی رہے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھ سے عمر میں بڑے یہ صاحب ہیں، میں ان کو آفر تو ایٹ لیسٹ کروا دوں کہ آپ بیٹھیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بچے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سیٹ جو ہے نا وہ جا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی بزرگ کوئی بڑی عمر کا شخص کوئی آئے اس سے پہلے جا کر وہ بیٹھیں۔ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی میں نے سفر کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر تو میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ بھاگ کے جاتے ہیں اور جا کے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ تو بڑوں کے سامنے بیٹھا ہی نہیں کرتے تھے، اساتذہ کے سامنے سے ہم گزرتے ہوئے ہمیں بڑی جو ہے ڈر و خوف محسوس ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے آپ دیکھیں بچے کہ وہ اور اساتذہ جو ہے وہ آپس میں ان کی فرینڈشپ ہے، بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں ہے جو کہ پہلے عزت و احترام والی بات ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ جو ہے کلوزنس ہے آج کل، ہونی چاہیے کلوزنس، فرینڈشپ بھی ہونی چاہیے لیکن ایک لمٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اور جو بچے ہیں ان کو ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس طرح سے ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات اور بتاتا ہوں، اکثر جب ہم واش روم کے اندر جا کر اور وضو کرنا ہو ہم نے یا منہ ہاتھ دھونا ہو ہم نے تو ہم وہاں پر پانی کی ٹیپ جو ہے اس کو ہم کھلا رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اسراف کی میننگ میں آتا ہے، ہم پانی کو خواہ ضائع کر رہے ہیں۔ جب تک ہم برش کر رہے ہیں اپنے ٹیتھ میں اس وقت تو پانی کھلا ہوا ہے، یا شیو ہم لوگ کر رہے ہیں تو جب تک ہم نے اس کے اندر جو ہے نا وہ شیونگ کریم وغیرہ لگائی پانی کھلا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بند کر دیں، اس پانی کو ہم ضائع نہ کریں، یہ سوچ کے کہ یار یہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ لیکن اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے پانی کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے بھی ہم کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے مہذب شہری کے طور پر سامنے آئیں۔ تو آج یہ ایک کچھ اور باتیں آپ سے میں نے شیئر کی ہیں ایپیسوڈ 2 کے اندر، انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 بھی جلدی لے کے آؤں گا، اور اس میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ اگر اس کو اگر ہم آپٹ کر لیں تو ہم میرے خیال سے بہت اچھے شہری بن سکتے ہیں، بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کچھ تو سیکھنی پڑتی ہے، اور کچھ چیز جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ہماری تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف تعلیم ہم حاصل کر پا رہے ہیں، تربیت کی طرف ہمارا کوئی بھی رجحان نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ تربیت کی طرف رجحان ان کا نہیں ہے۔ کچھ اساتذہ ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ کلاس کے اندر مہینے میں 15 دن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر لو، کرنی بھی چاہیے، لیکن زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ علم دینے کی طرف لگے ہوئے ہیں، جو اصل چیز ہے تربیت وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم تربیت کے اوپر زور نہیں دیں گے، ہمارا تعلیم کا دینا فضول ہے ہمارا۔ ہم ان کو ایک لکھنا پڑھنا تو سکھا دیں گے، اس کی وجہ سے ان کو جاب بھی اچھی
مل جائے گی, پیسے بھی کمانا شروع کر دیں گے, لیکن وہ ایک اچھے مہذب شہری نہیں بن سکیں گے. تو انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 کے ساتھ بھی جلدی آپ سے ملاقات کرتے ہیں جناب. تو اگر ویڈیو آپ کو یہ ولاگ آج کا اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کریے گا, لائک کریے گا, اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جس کو اگر ہم لوگ آپٹ کر لیں گے تو ہم زندگی میں اپنے لیے بھی اور اپنے چھوٹوں کو بھی زندگی میں ایک بہتر شہری بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہوتی ہے جناب بہت جلد ملاقات آپ سے. اجازت, اللہ حافظ.